السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ایک بات ذہن میں کافی شدت سے اس کا تقاضا پیدا ہو رہا کہ اس بات کا اظہار کیا جائے اور اس بات کے بارے میں غور و فکر بھی کیا جائے کہ اس وقت پوری روئے زمین پر تقریباً پوری فضاؤں کو حیا سوزی کے مناظر سے بھرا جا رہا ہے، اور ایسی فضا بنا دی گئی ہے کہ تقریباً حیا داری دم توڑ جائے اور دم توڑ چکی ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ اس پر کیوں اتنا زور دیا جا رہا ہے، کیوں اس کے لیے اتنا کچھ خرچ کیا جا رہا ہے۔ بظاہر اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ ایمان اور حیا کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی روشنی میں گہرا ربط اور تعلق بتایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا، یہ حیا اور ایمان یہ ہمیشہ اکٹھے رہتے ہیں۔ کہ سادہ سا اس کا واضح مطلب یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے، اور جہاں حیا ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے۔ کہ بندہ جو ایماندار ہوتا ہے وہ حیا والا ہوتا ہے، اور جو بندہ با حیا ہوتا ہے وہ با ایمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان میں اس قدر گہرا تعلق اور ربط ہے کہ اذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے کوئی ایک چیز اٹھ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو دوسری چیز خود بخود چلی جاتی ہے۔ ایسا کوئی بے ایمانی کی خدا نخواستہ کسی سے بات کہے کہ آپ خدا نخواستہ ایمان چھوڑ دیں، یا ایسی کوئی بات کریں، تو عموماً کمزور سے کمزور ایمان والا بھی تقریباً ایسا ہی ہوگا بظاہر انشاءاللہ کہ وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوگا۔ تو اب یہ شیطان اور شیطانی قوتوں کی طرف سے یہ بات اس پر پورا زور لگایا جا رہا ہے کہ بے حیائی کو پھیلایا جائے۔ چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ چیز روئے زمین پر پھیل گئی، نسل نوجوانوں میں خاص طور پر جو کسی بھی دور کا مستقبل ہوتے ہیں اور ان سے قوموں کی تقدیر وابستہ ہوتی ہے، وہ قوموں کے لیے ایک کرن ہوتے ہیں امید کی، سہارے کی، تو ان میں اگر یہ چیز جتنی زیادہ خدا نخواستہ رائج کر دی گئی کہ وہ حیا سے ہٹ کر، حیا کے راستے سے ہٹ کر بے حیائی کی باتیں دیکھنے لگیں، بے حیائی کی باتیں سننے لگیں، بے حیائی کی باتیں کرنے لگیں، اور بے حیائی کے پوز اور مناظر دیکھنے لگیں، تو لازمی بات ہے جب بندہ حیا کے راستے سے ہٹا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور سچی زبان سے جو مبارک ارشاد ہے، پاک ارشاد ہے، اس کی فوراً وہ حقیقت سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی حیا گئی تو ایمان بھی کمزور ہو گیا، حتیٰ کہ بعض لوگ ایمان چھوڑ بیٹھتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کا فکر اور احساس نصیب فرما دے کہ ہم اس بے حیائی کے طوفان اور سیلاب کے آگے اپنے بڑوں کی، اکابر کی، خاص طور پر اللہ کے پیارے اولیاء صالحین کی، خاصان خدا کی پاکیزہ زندگی کو سامنے رکھیں، ان کے پاکیزہ انمٹ جو نقوش ہیں ان کی سیرت طیبہ کے، ان کو سامنے رکھیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین اور
اہل بیت اطہار رضی اللہ اجمعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاک یارانہ ہے، پاک گھرانہ ہے، ان کی پاکیزہ سیرتوں کو سامنے رکھیں، انبیاء علیہ السلام کی مبارک سیرتوں کو سامنے رکھیں، خاص طور پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات طیبہ اسوہ حسنہ کو سامنے رکھیں، تو انشاءاللہ ان مبارک نقوش پر چلیں گے، اسوہ حسنہ پر چلیں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ شیطان سے اور شیطانیت سے اور حزب الشیطان سے اور اس قسم کی باتوں کو دنیا میں پھیلا کر لوگوں کے ایمان کو ختم کرنا، ایمان کی سطح کو کمزور کرنے کی اس ایک گھناؤنی سازش سے ہم اپنے نسل نو کو بچا سکیں گے، اور انشاءاللہ ایمان سلامت رہ گیا تو پھر انشاءاللہ اس جہان میں بھی خیر ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ اس جہان میں بھی، آخرت میں بھی انشاءاللہ خیر ہی خیر ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور فکر نصیب فرمائے۔